बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, 18 सितंबर 2023 पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अहम तरीन दिन था जब सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईजा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 184-3 की नजरसानी दरखास्तों पर अपनी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया और उसकी लाइव कवरेज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आइए नाज़रीन, आज मैं आपको इस बिल के असल नकात बताता हूँ कि असल में ये बिल है क्या और साबका हुकूमत ने इस बिल को क्यों पार्लियामेंट से भारी अक्सरियत से मंजूर करवाया, से कानून का हिस्सा बनाया। आखिर इस बिल का मकसद क्या था और क्यों साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपनी सरबराही में इंतहाई उजलत में फौरी तौर पर इस कानून को अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वर करते हुए मुअत्तल कर दिया था। आइए नाजरीन, इस बिल की तफसीलात जानते हैं। नाजरीन, ये बिल 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट की अरकान की मौजूदगी में उस वक्त के वजीर कानून आजम नजीम तारिक की तरफ से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भारी अक्सरियत से मुत्तफिका राय से मंजूर किया गया। 12 अप्रैल को वफाकी हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चैलेंज कर दिया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने की वजह से समाअत के लिए मुकर्रर न कर सके। लेकिन इसके बावजूद 12 अप्रैल 2023 को यानी उसी रोज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके इस एक्ट की मंजूरी के खिलाफ 4 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की। 2 वकला और 2 आम शहरियों की जानिब से दरखास्तें दायर की गई। जनाब उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इंतहाई उजलत में अगले ही दिन यानी 13 अप्रैल को तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस मंसूख करके इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर हुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था। 21 अप्रैल को अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के बाद सदर से दोबारा मंजूरी की आईनी मुद्दत गुजरने पर अज खुद मंजूर होकर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एक बयान के मुताबिक मजलिस शुरा यानी दोनों पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट 2023 दस्तूर पाकिस्तान की दफा 75 की शिक 2 के तहत सदर से मंजूर शुदा समझा जाएगा और ये बाकायदा कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का निफाज सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि इस बिल को सबसे अहम तरमीम ये थी कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किए गए इस कानून में कहा गया था कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए तश्कील दिया गया बेंच ही सुनेगा और उसे निपटाएगा। कमेटी के फैसले अक्सरियत से किए जाएंगे। इस शिक की रूह से चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार उस 3 रुकनी कमेटी की मुशावरत और अक्सरियत की राय से मशरूत होगा। अदालत उज़्मा के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में कहा गया कि कल 1843 के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले मज़कूरा कमेटी के सामने रखा जाएगा, फिर ही चीफ जस्टिस इस पर एक्शन ले सकेंगे। इस हवाले से कहा गया कि अगर कमेटी ये मानती है कि आइन के हिस्से 2 के बाब अव्वल में दर्ज किसी भी बुनियादी हकूक के नफाज की
عوامی حقوق کے حوالے سے عوامی اہمیت کا سوال پٹیشن کا حصہ ہے تو وہ ایک بینچ تشکیل دے گی جس میں کم از کم 3 ججز شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جس میں اس معاملے کو فیصلے کے لیے کمیٹی کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 184-3 کے دائرہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے بینچ کے لیے کسی بھی فیصلے پر اپیل کے حق کے بارے میں بل میں کہا گیا کہ بینچ کے حکم کے 30 دن کے اندر اپیل سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے پاس جائے گی۔ اپیل کو 14 دن سے کم مدت کے اندر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بل میں قانون کے دیگر پہلوؤں پر بھی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ ایک پارٹی کو آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت نظر ثانی کی درخواست داخل کرنے کے لیے اپنی پسند کا وکیل مقرر کرنے کا حق ہوگا۔ علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ کسی وجہ سے اپیل یا معاملے میں جلد سماعت یا عبوری ریلیف کے لیے دائر کی گئی درخواست 14 دنوں کے اندر سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔ قانون میں کہا گیا کہ اس کی دفعات کسی بھی دوسرے قانون، قواعد و ضوابط میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود نافذ العمل ہوں گی یا کسی بھی عدالت بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس تمام صوبوں کے ہائی کورٹس کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گی۔ ناظرین، میں نے بہت سے غیر جانبدار وکلا برادری اور بار کے اہم ممبران سے اس سلسلے میں رائے طلب کی تو اکثریت کا متفقہ تجزیہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ 184-3 کی ترمیم ایک انتہائی اہم قانون تھا جو ہمارے ادارے کو ایک ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلاتا ہے۔ ماضی میں اس قانون کی وجہ سے فرد واحد کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے ہم خیال ججوں کا اپنی مرضی کا پینل بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے قوم پر مسلط کرتا رہے اور ہر جائز و ناجائز چیز پر سو موٹو ایکشن لے کر اسے فوری طور پر کالعدم قرار دے، جس کا بے دردی سے استعمال سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا اور اپنے ہم خیال ججز کا پینل بنا کر بہت سے متنازع فیصلے کیے اور ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ ناظرین، اکثریت کی رائے میں یہ ایک کالا قانون تھا جسے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی انتہائی متنازع فیصلے سامنے آئے، جس میں بنی گالا کی زمین کو ریگولائز کیا گیا، علیمہ خان کی دبئی میں موجودہ پراپرٹی کو معمولی سے جرمانے کے ساتھ اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور نواز شریف کو نااہل کروانے کے لیے بھی ہم خیال ججوں کا پینل تشکیل دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جسٹس ثاقب نثار نے ڈیم فنڈ کے نام پر ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اسی طرح سابق چیف جسٹس گلزار احمد نے اسی آرٹیکل کا سہارا لے کر سو موٹو کا سہارا لے کے کراچی کا نسلہ ٹاور گرانے اور کراچی میں ترقیاتی کام کروانے پر اپنی ساری انرجی لگا دی، اور حال ہی میں سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تو حد ہی کر دی۔ ایک ہی نوعیت کے 2 کیسوں میں آئین کی تشریح میں ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو ریلیف فراہم کیا گیا اور اپنی ذاتی مدر الدا کے کیس ختم کروانے کے لیے اپنی سربراہی میں ہم خیال ججز کا پینل بنا کر اس قانون کا بے دردی سے استعمال کیا گیا، جس وجہ سے عدالتی تاریخ میں پہلی بار 50,000 سے زائد کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا آ گئے اور انصاف کی تلاش میں بھٹکنے والے عام سائلین اپنے کیس لگوانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، مگر ان بیچاروں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے سابقہ چیف جسٹس صاحبان کو سیاسی اور خاندانی کیسوں سے فرصت ہی کہاں تھی۔ ناظرین، وکلا برادری کی اکثریت کی یہ بھی رائے تھی کہ یہ ایک متوازن قانون ہے جو ابھی بنا، جسے 184-3 جو ابھی حال ہی میں منظور کیا گیا، وہ ایک متوازن قانون ہے جس سے ماضی میں اعلیٰ عدلیہ کے ادارے کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے سائلین کے لیے ایک امید کی کرن بن کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ موجودہ چیف جسٹس ان سائلین کی داد رسی کریں گے اور اپنے سابقہ رفقا کی روش پر چل کر
خود کو کسی سیاسی جماعت کا حلیف ثابت نہیں ہونے دیں گے اور سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد زیر التوا کیسز پر اپنی خاص توجہ مرکوز رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ قوم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسٹس بھگوان داس اور جسٹس جیلانی جیسے ایماندار اور مخلص ججوں کی طرح ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ ناظرین، یہ تھے وہ اہم نکات اور ماہرین قانون کی رائے جو اس بل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے ایکٹ 184-3 میں شامل کی گئی ترامیم اور اس کے اثرات شامل ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا اس قانون کو عدلیہ کی آزادی میں مداخلت قرار دے کر کیوں معطل کیا گیا؟ ناظرین، اس بل پر نظر ثانی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے پہلے دن کی مکمل کارروائی کا اصل احوال جاننے کے لیے میرا اگلا ولاگ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے میرا نیوز چینل نبیل شاہ آفیشیل دیکھتے رہیں، اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا عزیز اور اقارب کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔